Assalamu alaikum, dear viewers. I hope you all are fine and going well in your life. You are most welcome to English Language and Learning by Professor Humaira. And today we are going to do another modern essay, 13th, that is Tolerance by E.M. Forster. This is a very important, very informative and full of moral lessons essay. جس چیز کی آج کل ہمیں ضرورت ہے، جو چیز ہماری بائنڈنگ فورس ہونی چاہیے اور جو ہماری لائفز کا ایک انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے، دیٹ از ٹالرنس. اینڈ دیٹ وی ہیو لرنڈ ناٹ فرام انگلش پیپل، ناٹ فرام انگلش سیلیبس، بٹ فرام آر پروفٹ، ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیٹ ٹالرنس از دا گریٹسٹ ورچو، کہ ٹالرنس کی ہمیں شدید ضرورت ہے، یا ٹالرنس سب سے بڑی نیکی ہے، یا صبر و برداشت جو ہے ہمیں کسی بھی کام کے لیے وہ چاہیے ہوتا ہے. ایم فاسٹر از اے ویری فیمس رائٹر اینڈ دس ایسے از ٹیکن فرام دا کلیکشن 2 Cheers فار ڈیموکریسی. سو آج ہم اس ایسے پہ بات کرتے ہیں جو کہ ایگزامس پوائنٹ آف ویو سے تو بہت امپورٹنٹ ہے ہی، لیکن آپ کی مورل اور کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اور پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے، اور جو آپ کی پرائیویٹ اور سوشل لائف ہے اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے یہ کوالٹی یا یہ ورچو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دس از ویری مچ نیڈیڈ ان آور لائفز. سو یہاں پہ یہ سب سے پہلے بات کرتا ہے کہ فاسٹر جو ہے اس کے یہاں پہ ویوز بھی ہم ساتھ میں ڈسکس کر لیں گے کہ ٹالرنس پہ کیا تھے اور ایسے کس بارے میں ہے. سب سے پہلے وہ ریکنسٹرکشن آف انگلینڈ اور لنڈن کی بات کرتا ہے کہ ورلڈ وار کے بعد ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جو ہے لنڈن، انگلینڈ کو، یورپ کو کیسے ریکنسٹرکٹ کریں، اس کی یعنی کہ جو فزیکل اس کی جو بلڈنگز ہیں ان کو کیسے تعمیر کریں. جو آرکیٹیکٹس تعمیر کرتے ہیں عمارتوں کو، روڈز کو، چیزوں کو کلین اپ کرتے ہیں سارا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت تک اس کو تعمیر نہیں کر سکتے جب تک خدا نہ چاہے جس نے وہ گھر بنایا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ لینڈ، یہ ارتھ، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، تو جب تک وہ نہ چاہے وہ اس کو بنا نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کی مرضی لاگو کرنی ہوگی، اس کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس گھر کو، اس زمین کو، اس ارتھ کو، اس کاسموس کو، اس یونیورس کو سنوار سکتے ہیں، اس کو رہنے کے قابل پیس لونگ بنا سکتے ہیں فار ایوری ون. اور ایک بات آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ یہاں پہ وہ ٹالرنس کی بہت چھوٹے پیمانے پہ نہیں بات کرتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتا ہے کہ ہمیں ٹالرنس جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ نیڈڈ ہے، بٹوین دا نیشنز، امنگ دا نیشنز، امنگ دا پبلک، ناٹ ان آر پرائیویٹ لائف بٹ ان آر سوشل لائف ایٹ این انٹرنیشنل لیول. دین وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کنسٹرکٹ کرنا ہی ہے تو ہمیں پراپر اسپرٹ چاہیے، پراپر اسپرٹ امنگ دا پبلک. اینڈ پراپر اسپرٹ پھر کیا ہے؟ ہمیں ایک صحیح روحانی جذبے کی ضرورت ہے لوگوں کے لیے بھی، جن لوگوں کے لیے یہ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو تعمیر کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ایک پراپر جذبہ ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ پراپر جو اسپرٹ ہے وہ ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، کیونکہ جو سویلائزیشنز ہیں، جو تہذیبیں ہیں، جو معاشرے ہیں، وہ ایک صحیح ذہنی حالت کے اوپر جا کے بنتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، یہ ذہنی مسئلہ ہے. کیونکہ انسان کے ذہن کے اندر پریشانی ہو، ٹینشن ہو، اسے ماحول کے ساتھ کوآرڈینیشن نہ ہو، دین ہی سیز کہ اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ ہماری ری بلڈنگ آف سویلائزیشن یعنی تہذیب کی تعمیر نو کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو لوگ فوراً ریسپانس کریں گے محبت کی، لو کی. جبکہ وہ کہتا ہے کہ دس از ایبسرڈ، ان ریئل اینڈ ڈینجرس. یہ ایک خطرناک سی بات ہے کہ ہم کہیں ہمیں تہذیب کی اثر نو تعمیر کے لیے اور معاشرے قائم کرنے کے لیے محبت کی ضرورت ہے. تو یہ غلط نوشن ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ جن لوگوں کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہوتے ہیں انہی سے ہم محبت کرتے ہیں. تو ہمیں معاشرے کی تعمیر کے لیے، قوموں کی تعمیر کے لیے، دنیا میں امن و سکون کے لیے کسی لیس ڈرامیٹک اور لیس ایموشنل چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ٹالرنس ہی ہے. ٹالرنس کی وہ کہتا ہے بیڈ پریس ہے،
کہ لو از اے گریٹ فورس ان پرائیویٹ لائف وٹ وی نیڈیڈ از ٹالرنس. وہ کہتا ہے کیوں ہمیں ٹالرنس کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہی ساؤنڈ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کے لیے ہم تلاش میں ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ دنیا مختلف لوگوں سے بھری ہوئی ہے. اٹ از فل آف پیپل. اب جو ہیں لوگ ٹمبلنگ آن ایچ ادر، یعنی کراؤڈڈ ورلڈ ہے یہ. تو ہمیں مختلف کلر، مختلف ریسز، مختلف کریڈز، مختلف ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ پٹ اپ کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، دوسروں کو سہنے کے لیے، ان کو زندگی کا جینے کا حق دینے کے لیے ضرورت جو ہے وہ ٹالرنس کی ہے، صبر اور برداشت کی ہے. پھر وہ نازی سلوشن کی بات کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اگر لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں، جن لوگوں کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، ان کو آپ بینش یا سیگریگیٹ کر دیں، یعنی ان کو نکال دیں، مار دیں. نازی سلوشن اوبیسلی یہی تھا، جیوز کو انہوں نے نکالا، سیگریگیٹ کیا، بینش کیا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے ہمیں بجائے اس کے کہ ہم انہیں مار دیں، ہمیں انہیں برداشت کرنا چاہیے. ٹرائی ٹو ٹالریٹ دیم. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ اریٹیبل اور نیگیٹو کوالٹی ہے، پھر اس کو لوگ اکثر کمزور سمجھتے ہیں، ویک سمجھتے ہیں، جب کسی ویک نہ سمجھا جائے. کیونکہ آپ اگر ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، بل کا ویٹ کر رہے ہیں، ایک کیو میں کھڑے ہیں، تو آپ ڈاکٹر کے پاس کہیں جا رہے ہیں، تو آپ اکثر سوچتے ہیں اس ڈاکٹر نے صحیح کیوں نہیں چیک کیا، میری لائن میں باری کیوں نہیں آ رہی ہے. اور پھر لوگ جلدی کیوں نہیں سنتے، جلدی کیوں نہیں کام کرتے. اگر آپ بینک میں جا رہے ہیں، ٹائم لگ گیا ہے. تو اس طرح کے جو کوشچنز ہیں آپ کے مائنڈ میں آئیں گے، جو لوگوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت، ناراضگی، غم اور غصہ بھر دیں گے، جس سے آپ جو ہیں لوگوں کے ساتھ ایک امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اچھے طرح سے نہیں رہ سکیں گے. تو what is needed for you to be at peace, that is needed tolerance. آپ کو ٹالرنس کی ضرورت ہے. پھر کہتا ہے کہ یہ جو ایک نہ ختم ہونے والی کوشش ہے لوگوں کو برداشت کرنے کی، یہ آپ کو لگتا تو ہے کہ یہ بہت ہی اگنوبل اور ٹیم قسم کی، یعنی بہت ہی ویک اور میک قسم کی ہے، لیکن ان سینس ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی ڈیزائربل اسپریچول ایکسرسائز ہے. اور پھر جو ہے یہ آپ کے اندر سے فنیٹسزم کو ختم کرتا ہے، یہ آپ کے اندر سے جو ایکسٹریمزم ہے اس چیز کو ختم کرتا ہے. اور پھر ٹالرنس ویکنس کے برابر نہیں ہے، بلکہ ٹالرنس جو ہے لوگوں کو ان کا جائز رائٹ دینے کا ہے. جب آپ برداشت کرنا شروع کر دیں گے تو اوبیسلی پھر آپ لوگوں سے آہستہ آہستہ ہمدردی اور محبت بھی کرنا شروع کر دیں گے. دس واز آل فار ٹوڈے. Watch the complete video. If you like the video, put the like and subscribe the channel. Thank you so much.